پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز قصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دارالعلوم میں پڑھاتے تھے اور ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ جو کچھ ملتا گھر کی ضروریات میں لگ جاتا۔ اسی وجہ سے حج بھی نہ کر سکے، مگر دل میں تمنا بہت تھی۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حج کے دن شروع ہوتے تو آپ کو گھر کے اندر چین نہیں آتا تھا۔ کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، حتیٰ کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے بھی جب خیال آ جاتا تو کہتے معلوم نہیں عشاء کیا کر رہے ہوں گے۔ حج پر جانے والوں کو عشاء کہتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی کھانا چھوڑ دیتے اور آہیں بھرنے لگتے اور کہتے کاش کوئی دن آئے کہ حسین احمد کو بھی اس جگہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ سوئے ہوئے تھے اور آنکھ کھل گئی۔ اٹھ بیٹھنے پر پریشانی سے نیند نہ آئی۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، معلوم نہیں تیرے عاشق کیا کر رہے ہوں گے۔ کاش کہ حسین احمد کو بھی ان میں شمار فرما لیتا۔ ذی الحجہ کے 10 دن آپ کو یہاں آرام نہیں آتا تھا۔ دعائیں مانگتے تھے، قرراتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس محبت کو قبول فرما لیا اور آپ کے لیے حرم شریف کے دروازے کھولے اور 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے رہے۔ عاشق ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے وقت اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ مواجہ شریف بالکل سامنے ہوتا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث شریف پڑھاتے تو فرماتے کالا حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جاتے تو اکثر لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں عشاء کے بعد یا تہجد سے پہلے اپنی داڑھی مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب کی جگہ کو صاف کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عاشق اور ایسا ادب نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، نازا ہے وہ حسن جس پر وہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، آج کا دوسرا قصہ ایک ایسے شخص کی بے مثال وفاداری کا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے انسپکٹر جنرل پولیس عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امیر المومنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا، عباس۔ میں نے کہا، لبیک یا امیر المومنین، اسے لے جاؤ اور علیہ صبح میرے دربار میں پیش کرنا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیڑیوں، ہتھکڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا ہوا بے بس و حرکت پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے ماتحت پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے۔ معاً مجھے خیال آیا کہ امیر المومنین نے
جس غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے اور علیہ صبح پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کے بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ پہر رات گزارنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ وہ قیدی بولا، میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا، اللہ رب العزت دمشق اور اس کے اندر رہنے والے کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی بولا، تم کس کس قبیلے اور کون کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ میں نے بولا، تو فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ قیدی بولا، جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اس آدمی سے میری دلچسپی کا سبب سنو۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر گورنر دمشق پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جھتہ مسلسل دوڑ رہا تھا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کے دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس سے درخواست کی، میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً مقصورہ یعنی میاں بیوی کا خاص حجرہ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا، جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا، تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مقصورہ کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ وہ اس مذکورہ میں ہوگا، تو مارے خوف کے میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور دل پھڑپڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے، جو کہ میرے پاس کھڑی تھی، جرأت کی اور انہیں سخت الفاظ میں کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئیں۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی، ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و مودت کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ
اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا۔ ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کیں اور صبح اور شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارے۔ اس سے اس کے الفاظوں میں اجازت طلب کی۔ اب فتنہ دب گیا تھا اور شہر پرسکون ہو گیا تھا۔ میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ میں شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اسی دوران میری بے مثال اور انتھک خدمت کرنے کے باوجود اس نے نہ میرا نام پوچھا، نہ پتہ، نہ عہدہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر آؤں اور جس روز وہ روانہ ہو اس روز آپ کو الوداع کہوں۔ پھر میں نے اس سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن و سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا اور علیہ صبح مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہونے والا ہے، اٹھو اور تیاری کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن نہ تو میرے پاس سواری تھی اور نہ کچھ سامان۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس ملبوسات اور نئے جوتوں کا جوڑا لے آیا۔ تلوار اور پیٹی لا کر میری کمر سے باندھ دی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے بکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے ایک غلام بھی ساتھ دیا تاکہ وہ راستے میں خدمت بجا لائے۔ وہ اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ آئے اور مجھ سے میری خدمت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی معذرت کرنے لگے۔ سچ پوچھو تو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا اور امیر المومنین کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس احسان کا بدلہ دے سکوں۔ قیدی بولا، اللہ رب العزت نے تجھے اس حسن سلوک کا بدلہ دینے کا سنہری موقع عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ قیدی بولا، اللہ کے نیک بندے، وہ شخص میں ہی تھا اور میرے اس حال نے تجھ پر میری شناخت مشکل بنا دی ہے۔ یہ سن کر میرا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور بیڑیوں سمیت اسے اٹھا کر
سینے سے لگا کر اس کے سر کو بوسے دینے لگا اور پوچھا، آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ قیدی نے کہا، دمشق میں تمہارے دور جیسا فتنہ برپا ہوا اور اس کا الزام میرے سر دھر دیا گیا۔ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ مجھے زندگی کی امید نہ رہی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں امیر المومنین کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ان کے ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ وہ لا محالہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی، اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرے پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسے بلائیے تاکہ میں موت سے پہلے اسے وصیت کر سکوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو عہد وفا پورا ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے گا۔ پھر میں نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر توق اور بیڑیاں کٹوائیں، گھر کے حمام میں غسل کرایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اس کے غلام کو بلوایا۔ جب غلام گھر میں داخل ہوا تو دمشقی آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر میں نے اپنے نائب کو بلا کر ہدیے لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ قیدی نے مجھ سے کہا، دیکھو امیر المومنین کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو بھی گیا تو وہ مجھے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے پکڑ لیں گے اور قتل کرا دیں گے۔ میں نے کہا، تم نجات پاؤ اور مجھے اپنی کام کی تدبیر کرنے دو۔ قیدی نے کہا، واللہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا۔ اگر معاملہ کٹن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، چلو اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو۔ اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر کر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا۔ پھر میں نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے۔ کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے حنوط لگایا جائے۔ چنانچہ میں نے طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور حنوط لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر المومنین کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی پہنچو۔ جب میں وہاں پہنچا تو امیر المومنین نے پوچھا، مجرم کہاں ہے؟ میری خاموشی پر انہوں نے کہا، افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، ہرگز وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا قصہ سن لیجئے اور پھر جو جی میں آئے کر گزریے۔ اس کے بعد میں نے اپنی اور اس کی مکمل راودات سنائی اور عرض کیا، اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں تو
میں نے اس محسن سے حق کی وفا ادا کر دیا۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں غسل کر کے حنوط استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن میری بغل میں ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نے کہا، اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے۔ تیرا احسان بھلا کب اور اس کے درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ ابھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے۔ خلیفہ مامون رشید بولے، یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے۔ جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کروں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا کہ اس نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔ پھر وہ سوار ہو کر امیر المومنین کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری پہ متعین کرنا چاہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ اس کو خلت فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا اور مامون رشید نے دمشق کے گورنر کو اس سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، آج کا تیسرا اور آخری قصہ ایک گمنام مجاہد اسلام کے اخلاص کا ہے۔ خلفائے بنو امیہ کے دور میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ لشکر اسلام کی مجاہدین نے زبردست تیر اندازی اور شمشیر زنی کر کے لشکر کفار کو ایک قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ عساکر کفار قلعے کے پھاٹک بند کر کے اس کی فصیلوں پر چڑھ گئے اور وہاں مورچہ زن ہو کر مجاہدین پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ جو کوئی مجاہد قلعے کا رخ کرتا وہ تیروں سے اس کا بدن چھنی کر دیتے۔ اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجاہدین اسلام نے مختلف تدابیروں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ ٹھہری کہ جب تک قلعے کی فصیل میں نقب نہ لگائی جائے اور اندر داخل ہو کر حملہ نہ کیا جائے، اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ بن عبد المالک اموی قریشی نے اس مقصد کے لیے مجاہدین اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور شہادت کے فضائل سے آگاہ کیا اور اعلان کیا کہ کوئی مجاہد جو اس کام کا بیڑا اٹھائے، اللہ اسے فردوس بری میں
جگہ عطا فرمائے۔ شہادت کی فضائل سن کر مجاہدین اسلام میں سے ایک شخص جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ چہرے پر نقاب باندھ کر تیروں کی بارش میں کود پڑا اور لہو لہان ہونے کے باوجود قلعے کی فصیل میں نقب لگانے پہ کامیاب ہو گیا۔ قلعے میں نقب لگنے ہی کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام اپنی شمشیر و سان اور تیر و فتنگ لے کر اندر داخل ہو گئے اور عساکر کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ آن کی آن میں دشمن کا صفایا ہو گیا اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اسلامی افواج کے سپہ سالار نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد ایک دربار عام منعقد کیا اور اپنے لشکر کی کارکردگی کو سراہنے کے بعد مطالبہ کیا کہ اب ہمارے سامنے وہ نقاب پوش مجاہد آئے جس کی بے مثال جرت و بہادری سے قلعے کی فتح کا معاملہ آسان ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ افواج کے سامنے اس کی بہادری کی تعریف کرے اور مال غنیمت میں سے وافر حصہ عطا کرے، اسے یکے بعد دیگرے کئی ترقیاں دے کر اعلیٰ جنرل بنا دے۔ اس نے کئی بار اس گمنام شخص کو پکارا لیکن کوئی فرد بھی کھڑا نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر مسلمہ بن عبد المالک نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو ذمہ داری سونپ دی کہ جس طرح بھی ہو سکے اس شخص کو تلاش کیا جائے، خواہ اس کی تلاش میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ ملٹری سیکرٹری نے انٹیلیجنس کے ذریعے اس آدمی کی تلاش شروع کر دی اور فرداً فرداً ہر فوجی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ابھی پوچھ گچھ کا کام جاری تھا کہ رات کو ایک آدمی ملٹری سیکرٹری کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سوال کر دیا، تو وہی نقاب پوش تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، میں تو آپ کو اس کے متعلق بتانے آیا ہوں کہ وہ کون ہے، ذرا مجھے سپہ سالار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ملٹری سیکرٹری نے اسے فوراً مسلمہ بن عبد المالک اموی کی خدمت میں پیش کر دیا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے گزارش کی، اے سالار محترم، اس نقاب پوش کی چند شرائط ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ پختہ عہد کریں اور ان شرائط پر پورا اتریں تو وہ آپ کے پاس از خود ہی حاضر ہو جائے گا۔ حضرت مسلمہ بن عبد المالک اموی نے اس سے شرائط پوچھیں تو اس نے بتایا، پہلی شرط یہ ہے، ایک تو آپ نے اس کے متعلق کبھی نہ پوچھنا کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے اسے خصوصی حصہ نہ دینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ مسلمین کی طرف اس کے متعلق کوئی خط وغیرہ نہ لکھنا، مبادن کہ وہ اسے کوئی خصوصی اہمیت دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ان کا اخلاص جس کی بدولت مسلمانوں کی فتوحات کا سیل رواں تمتماتا نہ تھا۔ وہ لوگ اپنی جرات و بہادری، جاں بازی اور سرفروشی کی شہرت کے دلدادہ نہ تھے، بلکہ وہ نیکی کر کے الازاں و ترساں رہتے تھے کہ ان کے کارناموں کی دنیا میں کہیں شہرت نہ ہو جائے اور اس وجہ سے کہیں ان کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، وہ حب شہرت و جگہ کا شکار ہو کر کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 قسم کے انسانوں کو جہنم کے ایک گھڑے میں پھینک کر اس گھڑے کو تندور کی طرح بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک قسم ان قراء اور علماء کی ہوگی جو اس نیت سے کچھ الحانی اور تکلف سے
قرات کرتے ہیں، وہ کتابت کے جوہر دکھاتے ہیں کہ دنیا میں ان کی قرات و خطابت کی دھوم مچ جائے۔ دوسری قسم ان سخیوں اور فیاضوں کی ہوگی جو اس نیت سے مال اور دولت خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی سخاوت اور فیاضی کا چرچا ہو جائے۔ اور تیسری قسم ان جانبازوں کی ہوگی جنہوں نے میدان جنگ میں داد شجاعت اس نیت سے دی کہ دنیا میں ان کی بہادری اور ناموری کے چرچے عام ہو جائیں۔ اس بنا پر اس دور کے عالموں اور قاریوں، سخیوں اور فیاضوں، مجاہدوں اور جانبازوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے اعمال پردہ اقواں میں رہیں۔ اس لیے وہ نیکیاں بھی اس طرح چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں۔ ان ریاکاروں سے زیادہ قابل رحم وہ جرنیل ہیں جو جنگ کے موقع پر دشمن سے مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت مسلمہ بن عبد المالک اموی نے ان شرائط پر پابند رہنے کا عہد کر لیا تو اس نے بڑی شرمساری سے صرف اتنا کہا کہ میں وہی تھا، اور بڑی تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نہ تو مسلمہ بن عبد المالک کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ اس کے کیمپ والوں کو ہی پتہ چل سکا کہ ان کا ساتھی کس مقصد کے لیے کس کے پاس گیا تھا۔ حضرت مسلمہ بن عبد المالک فرماتے تھے، اس کے بعد میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے اس بے لوث اور گمنام مجاہد اسلام کا پڑوس نصیب فرما دینا۔ سبحان اللہ۔